حضرات سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ دین کی کچھ باتیں 5 سے 10 منٹ کے اندر عرض کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ہم جن تاریخوں میں ہیں، چند دنوں کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 29 تاریخ کو وعظ فرمایا، بیان فرمایا۔ لہذا اس سے پتہ چلا کہ شعبان کے اخیر میں رمضان پر بیان کرنا خاص سنت ہے۔ حضرت سلمان فارسی جو ایک محترم بالشان صحابی ہیں، انہوں نے فرمایا خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وعظ فرمایا، خطاب کیا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے میں مسجد نبوی شریف میں حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، ممبر کے اوپر بیان کر رہے ہیں۔ اور کیا بیان فرمایا؟ فرمایا قد اظلکم شہر عظیم، اے میرے صحابہ تمہارے اوپر بہت بڑا مہینہ سایہ کیے ہوئے۔ حضرت کا فرمان ہے، میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ اے میرے صحابہ، اس وقت صحابہ کو پکار کے حضرت نے پوری امت کو پکارا، قیامت تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو پکارا ہے۔ کیا؟ قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے، بس اب آنے ہی والا ہے، بہت بڑا مہینہ۔ آگے کیا کہا کہ شہر فیہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایسا مہینہ کہ جس کے اندر ایک رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ آگے فرمایا کثر اللہ فیہ رزق المومن، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں مومن کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہاں سب ماشاءاللہ مومن بیٹھے ہوئے ہیں، سچ بتاؤ رمضان میں زیادہ کھاتے ہو یا رمضان کے علاوہ زیادہ کھاتے ہو؟ اللہ کی جتنی نعمتیں کھانے میں رمضان میں ملتی ہیں اتنی دوسرے مہینوں میں ملتی ہیں؟ نہیں، کہیں نہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرمایا کثر اللہ فیہ رزق المومن، رمضان میں نہ کھانا بھی مومن کی خصوصیت ہے، اور رمضان میں کھانا بھی مومن کی خصوصیت۔ دن میں نہ کھاؤ، رات میں کھاؤ، افطار کرو، تراویح کے بعد بھی کھاؤ، سحری میں بھی کھاؤ، سحری بھی سنت اور افطار بھی سنت۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ کھانا پینا، ابھی پچھلے سال کی بات ہے، اللہ پاک روزے کی توفیق نصیب فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اخیر عمر تک روزے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ایک بہت بڑے افسر جو پہلے آئی جی تھے، مسلمان نہیں غیر مسلم، کہنے لگے آپ فون پہ کہا مجھ سے عید کی مبارک بات دی، کہنے لگے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ میں نے کہا بھائی رمضان کا مہینہ تو میں کمزور بھی ہو جاتا ہوں اور دوسرے مشاغل بہت سا، کہنے لگے اب مولانا روزہ آپ چھوڑ دیجئے۔ تو ہم نے کہا کہ دیکھیے روزہ ہم نے خود سے رکھا بھی نہیں اور خود سے چھوڑے بھی نہیں، جب موت آئے گی تو خود بخود روزہ چھوٹ جائے گا۔ اور روزہ تو جب سے ہم کو یہ معلوم ہوا ہے کہ حضرت رکھتے تھے اور فرض ہے سارے مسلمانوں پر، تو روزہ تو اپنی جانب یادداشت میں ہم نہیں چھوڑیں گے۔ بیمار ہو تو اور بات ہے، کوئی اور پریشانی ہو تو اور بات ہے، لیکن روزہ مومن نہیں چھوڑتا ہے۔ روزہ کون رکھتا ہے؟ تم رکھتے ہو، ہم رکھتے ہیں؟ نہ، کوئی نہیں رکھتا، اللہ رکھواتا ہے۔ جس سے چاہے جتنی لو چلے، چاہے جتنی گرمی ہو، یہ تو پہاڑی ایریا ہے، یہاں جب گرمی ہوتی ہے تو کیا رمضان ٹل جاتا ہے کہ اب کے سال زیادہ گرمی ہو رہی ہے، لو چل رہی ہے، خشکی بچی ہوئی ہے، لہذا اس سال نہیں اب پار سال ہم آئیں گے؟ رمضان کہتا ہے چاہے کڑکڑاتے ہوئے جاڑے ہو رہے ہوں، بہت سردی، دانت بج رہے ہوں، پھر بھی رمضان، سر گرمیوں میں بھی رمضان، جاڑوں میں بھی رمضان، وہ تو گھومتا رہتا ہے نا پورے سال، کبھی مارچ میں، کبھی اپریل میں، کبھی مئی میں، کبھی جون میں، کبھی جولائی میں، کبھی اگست میں، اس طرح پورے سال رمضان گھومتا ہے۔ 10 دن کا فرق ہوتا رہتا ہے۔ میں نے گرمیوں کے رمضان بھی خوب دیکھے ہیں اور سردیوں کے رمضان بھی خوب دیکھے، لہذا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ روزے رکھواتا ہے۔ جس اللہ نے روزے رکھنے کے لیے کہا ہے، اسی اللہ نے روزے کو آسان بنایا مومن کے لیے۔
چاہے جتنا کمزور ہوں. ہمارے دادا جن کو میں نے 80 سال کی عمر میں دیکھا، میرے ہوش آواز جب آئے تھے تو اس وقت وہ 80 سال سے کم کے نہیں ہوں گے. میں نے ان کو دیکھا ہے. حضرت فرماتے تھے بہت ہلکا پھلکا بدن، اور حضرت فرماتے تھے کہ روزے میں لوگ کہتے ہیں کمزوری آ جاتی ہے، فرمایا میں کہتا ہوں کہ روزے میں طاقت آ جاتی ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا آدھی روٹی کا آدھا کھاتے تھے 24 گھنٹے میں، کھایا ہی نہیں جاتا، اور روزے رکھتے تھے. یہ تو ہو گیا جی نہیں، پورے دن بھر میں ایک قرآن کی تلاوت بھی ساتھ میں کرتے تھے، 30 پارے، اور 30 پارے میں ایک مرتبہ پورے قرآن کی تفسیر کے ساتھ تلاوت کرتے. ایک پارہ تفسیر کے ساتھ دیکھا اور 30 مرتبہ پورا پارہ پڑھا، ہو گیا ایک قرآن روزانہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دن میں ایک قرآن پڑھتے تھے اور رات میں دوسرا قرآن پڑھتے تھے رمضان میں. حضرت تمیم داری صحابی ہیں، دن میں ایک قرآن پڑھتے تھے اور رات میں قرآن پڑھتے تھے. حضرت عثمان غنی 60 قرآن رمضان میں پڑھا کرتے تھے. آپ غور کریں. لہذا میں کہتا ہوں کہ رمضان کا استقبال کرو. استقبال کس طرح کرو؟ جو کام تمہارے رمضان کے کرنے ہیں وہ ابھی کر لو، ابھی کر لو. سودا لانا، یہ لانا، وہ لانا، کسی سے ملاقات کرنا، کہیں جانا آنا، سے ابھی کر لو جلدی سے. رمضان میں ہم ہوں گے اور مسجد ہوگی، ہم ہوں گے اور قرآن ہوگا، ہمیں کوئی دنیا سے کام نہیں. اور اللہ اگر ایک مرتبہ کے روزے قبول کر لے تو پھر اللہ میاں اپنے ہاتھ سے انعام دے گا. انعام تو اگر کوئی ہندوستان میں کوئی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ انعام دے دے، ڈی ایم دے دے، ایس ڈی ایم دے دے، وہ بھی تو سرکاری انعام ہے. اگر صدر جمہوریہ اپنے ہاتھ سے دے تو اس کی بات ہی دوسری. اللہ کی مثال میں کوئی نہیں آ سکتا. پورے آسمان میں، پورے زمین میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ کی مثال میں پیش کیا جائے. لیکن اللہ کا انعام ہوگا، فرشتے دیں گے، لیکن اللہ کا وہ انعام جو اللہ کی طرف سے دیا جائے گا. جیسے حضرت ابراہیم کے اوپر سے آگ کو دفع کیا تھا تو جبریل بھی آئے، فرشتے بھی آئے، درخواست کی، ریکویسٹ کیا کہ ابراہیم اگر آپ کہیے تو یہ آگ جو ہے اس کو ہوا بنا دیں، اس کو پانی بنا دیں. نو لفٹ، کوئی جواب نہیں دیا حضرت ابراہیم نے. اخیر میں حضرت جبریل آئے، اللہ کا حاجت، تمہیں آج کوئی حاجت نہیں ہے؟ حضرت جبریل کی طرف دیکھا اور کہا اما الیک فلا، ہے تو حاجت مگر تمہارے جیسوں کی نہیں ہے. پھر کہو اس سے، اب اس سے کیا کہیں، وہ تو خود دیکھ رہا ہے. بس اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم قلنا، ہم نے کہا آگ سے کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اور ابراہیم کو سلامتی کے ساتھ بچا. میرے بھائی، اسی طریقے سے حدیث قدسی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا، کسی سے دلواؤں گا نہیں. اللہ فرمایا اس کا بدلہ میں دوں گا، کسی سے کتنا بڑا اعزاز ہے اللہ کے ہاں. آپ سوچئے کتنا بڑا اعزاز ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روزے ہم پر، انسانوں پر فرض کیے. یاد رکھو فرشتوں پر روزے فرض نہیں، وہ رکھتے ہی نہیں روزے. یا اللہ کیا رمضان میں فرشتے کھاتے ہیں؟ فرشتے نہ رمضان میں نہ غیر رمضان میں پوری زندگی کبھی کھا ہی نہیں سکتے. کھانے پینے کی طاقت و قوت ہے ہی نہیں. اللہ نے ان کو نوری بنایا ہے، وہ کچھ کھا پی نہیں سکتے، ان کو بھوک لگتی نہیں، بغیر کھائے پیے سارا کام کر رہے ہیں. ہم انسان اگر تھوڑی دیر نہیں کھائیں گے تو ہم کو تکلیف ہونے لگے گی. اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں فرشتوں سے آگے بڑھایا انسان کو کہ ان فرشتے یہ رتبہ، یہ نعمت نہیں حاصل کر سکتے ہیں، اے انسان تو حاصل کر. لہذا اللہ نے روزے فرض کیے. پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، اور تیسرا نجات ہے عذاب نار سے. یہ رمضان مبارک کے استقبال کے سلسلے میں چند باتیں میں نے کہیں. اللہ پاک قبول فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا
الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔